بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ السلام علیکم میرے ناظرین و سامعین اکرام، فائم میڈیا کے اسٹوڈیو سے روح رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید ابراہیم حسن بخاری حاضر ہے۔ آج میرے پروگرام کی زینت بنے جناب والا قبلہ و کعبہ حضرت علامہ مولانا محمد نصر اللہ سیالوی صاحب، عظیم مذہبی سکالر ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ثناخان مصطفیٰ جناب محمد بلال اتاری صاحب اور جناب محمد عطا المصطفیٰ حسنی صاحب، اور آج کے پروگرام کے ہمارے قاری القرہ زینت القرہ جناب قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب تشریف فرما ہے۔ پروگرام روح رمضان ٹرانسمیشن پہ آنے پر میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک آخری عشرہ میں اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، عشرہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی، یہ تحفہ فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کے شروع میں ہی 21 رمضان المبارک حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ، جو عظیم واقعہ ہے، جہاں پر آل رسول کے گھرانے پر یتیمی کا ایک ستارہ بلند ہوا، کائنات نے یہ منظر دیکھا، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے کہ مساجد میں ایسے واقعات کا پیش آنا فقط اسلام کو گرانے کی ایک تحقیقی معاملات تھے، لیکن ان ہستیوں نے جو اپنا کردار دکھایا، اپنا اخلاص دکھایا، آج بھی اسلام پورے شمس کے ساتھ طلوع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ ہستیاں چلی تو گئیں، لیکن جو انہوں نے اپنے زمانے میں کام کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک پر اور اپنے کردار کے ساتھ اپنے آپ کو لوگوں میں پیش کیا، آج تک وہ روحانیت نظر آ رہی ہے۔ میرے ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم سرکار سیدنا مولا کائنات کی شہادت کے یہ پیارے لمحات جو مل رہے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے جناب محمد عمران فخر سیالوی صاحب کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ میرے ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام روح رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید کر رہے تھے جناب محمد عمران فخر سیالوی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے سوز و زداد میں اور برکتیں عطا فرمائے. میرے ناظرین کرام، تلاوت کلام مجید کے بعد ہمارے پروگرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار رہتے ہیں. تو ہم آج کے اس پروگرام میں اپنے اس ناقان مصطفیٰ شہر فیصل آباد کی عظیم شخصیت جناب محترم المقام محمد بلال اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے نعت رسول مقبول سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جس کے لیے محفل کون سجی گئے، وہ جس کے لیے محفل کون سجی گئے، وہ جس کے لیے محفل کون سجی گئے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی اولے عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا
نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ میرے ناظرین کرام، ہمارے بھائی جناب اسنا خان مصطفیٰ محمد بلال اتاری صاحب اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نعت شریف پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ میرے نبی ہے میرے نبی ہے میرے نبی ہے۔ واقعی وہ سارے جہانوں کے نبی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر کہا ہر جہان میں آپ ہی کا ذکر ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، اور صفِ محشر والے دن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی، کیوں نہیں میرے آقا کی شان بڑی ہے، میرے آقا کا ذکر ہر وقت جاری ہے، فقراء میں جاری ہے، میرے آقا کا ذکر علماء میں جاری ہے، ہر انداز سے قرآن پڑھا جائے تو سرکار کا ذکر ہے، نماز پڑھی جائے تو سرکار کا ذکر ہے، اور حج و طواف میں چلا جائے بندہ تو سرکار کا ذکر ہے۔ یہ رمضان المبارک کی صبح اور شام بھی سرکار کا ذکر کر رہی ہے، فقط یہ سارا مہینہ سرکار کر رہا ہے، کیوں نہیں میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان ملی تو صدقہ سرکار کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت ملی تو صدقہ سرکار کا، اگر سخاوت کا علمدار کسی کو جانا جائے تو وہ عثمان غنی پاک ہے، جنہیں میرے آقا نے فرمایا یہ ذوالنورین ہے، میری دو بیٹیاں اس کے نکاح میں ہیں، یہ دو نوروں والا ہے۔ پھر مولا کائنات کی شان تو کیا ہے، ان کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا، اور حسنین کریمین کے بابا کی شان
کا علم ہی کیا ہے جو بائیں ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دے اور جب مدینے میں آئے تو اپنی روحانی اور جسمانی اشیاء اور شخصیات کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کرے. اگر کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کو منبر ملے تو آپ کہیں سلونی، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، اللہ کے کرم سے علی بتلاتا جائے گا، تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں ملتے جائیں گے. یہ شان فقط حضور حضرت سرکار مدینہ کا ہے. آپ کے ساتھ جو جڑا وہ بھی شان والا ہو گیا، جو آپ کے ساتھ جڑا وہ بھی شان والا ہو گیا. تو میرے ناظرین کرام، ہمارے ساتھ شہر فیصل آباد کی عظیم شخصیت حضرت العلام جناب حافظ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب خطیب پاکستان بھی ہیں، خطیب فیصل آباد بھی ہیں. اپنی شخصیت میں وہ منفرد ہیں اور جنہیں فیض بھی سیال شریف سے حاصل ہے اور ان کے ہی نعرے لگا رہے ہیں. آج ہماری بڑی خوش قسمتی کہ روح رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے. آئیے مولا کائنات کی شان ان کی زبان سے سنتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں یہ اپنی حاضری لگانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. میرے ناظرین کرام، میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں، آج ہم بھی ہیں، روح رمضان ٹرانسمیشن بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، فقط سرکار مدینہ کی شان ہے. آئیے مولا کائنات کی شان سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نصر اللہ سیالوی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی عزت کے لائق آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد حسن ابراہیم صاحب مدظ اللہ العالی، میں آپ کو اور 5 میڈیا ٹیم کی پوری ٹرانسمیشن جو روح رمضان پروگرام میں پوری طرح محبت، شفقت اور محنت فرما رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اور پروگرام منعقد کرنے والوں کو، ہم سب کو اللہ پاک دو جہان کی عزت عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ بے مثل و بے مثال عطا فرمایا. حضور کی نبوت تمام انبیاء کی نبوتوں میں بے مثل و بے مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ ہر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں بے مثل و بے مثال ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک وہ ہر نبی علیہ السلام کی آل پاک میں بے مثل و بے مثال ہے. اور حضور علیہ السلام کے اصحاب ہر نبی علیہ السلام کے اصحاب میں بے مثل و بے مثال ہے. اور حضور علیہ السلام کی کتاب ہر نبی علیہ السلام کے جو صحیفہ ہے، کتاب ہے، اس میں بے مثل و بے مثال ہے. اور حضور علیہ السلام کا قبلہ شریف جو دوسرا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، اس سے بھی بے مثل و بے مثال اور بڑی شان کا قبلہ ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، لوگوں میرا زمانہ ہر زمانے سے افضل ہے. صاحبان محترم و مکرم، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے چند ایک باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں. خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائے آپ کی خلافت صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے. اس نے کہا حضرت اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا
کہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی علمی شخصیت، ادبی شخصیت اور جنگی جرنیل اور طہارت و نفاست کا عظیم علمبردار جو میرے پیچھے کھڑے ہو کر مسجد نبی شریفہ کی صفوں میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو خلافت ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی خلافت صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جو مشیر اعلیٰ ہے اور میرے خزانوں کا جو خازن ہے وہ حضرت علی المرتضی ہے، اور ان کا یہ میرے ساتھ اس طرح کا مہربانی اور شفقت کا رویہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میری خلافت صحیح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر 40 دن مدینہ منورہ میں پانی بند رہا تو اس وقت جس ہستی نے ان کے گھر پر پہرے دیے اور ان کو شربت پلائے اور ان کو وضو کے لیے پانی مہیا کیا وہ سیدنا امام حسن، امام حسین اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شفقتیں اور آپ کی مہربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صاحبان محترم و مکرم، حضرت علی پاک کی شان کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضرت علی وہ ہستی ہے، وہ عظیم شخصیت ہے، وہ کمال کی ہستی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اصحاب میں 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کے علم پر میں محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے صحابی؟ فرمایا ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے اور دوسرے حضرت سیدنا علی المرتضی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ منورہ میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، کہ قرآن مجید کائنات کی وہ کتاب ہے کہ جس نے جزیات سے لے کر کلیات تک اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بیان فرما دیا، ہر مسئلہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مدینہ منورہ کا ایک منافق وہ اٹھا، اس نے کہا وہ یہودی تھا یا منافق تھا، اس طرح قرآن مجید کی تفسیروں میں اور سیرت کی کتب میں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت پھر اگر کائنات کا ہر مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے تو پھر ایک میرا بھی مسئلہ ہے، آپ وہ بھی بیان فرمائیں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا آپ ایک مسئلہ نہیں 100 مسئلہ بتائیں، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید سے بیان کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، میرے چہرے پر بھی داڑھی ہے، میری داڑھی جو ہے وہ پتلی ہے اور بے ڈھبی ہے، اور آپ کے چہرے پر داڑھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی باوقار ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہر مسئلہ موجود ہے تو یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میری داڑھی بے ڈھبی اور پتلی اور اس طرح کی کیوں ہے، اور آپ کی چہرے پاک پر جو داڑھی ہے وہ خوبصورت اور باوقار کیوں ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب پیر سید محمد حسن ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور شہر کا جو دروازہ ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی اور پڑھ کر فرمایا کہ قرآن مجید اصول اور قواعد کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اصول اور قواعد بیان فرمائے، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ فرمایا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو زمین اچھی ہو، بلد الطیب ہو، زمین اچھی ہو، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس سے باذن اللہ جو فصل نکلتی ہے وہ بھی بڑی اچھی، بڑی خوبصورت اور باوقار نکلتی ہے۔ اور والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین سیم تھور والی ہو، کل راٹھی ہو
اور بے ڈھبی ہو اور ان فرٹیلائزر ہو، اس سے پھر جو فصل نکلتی ہے وہ بھی اس قسم کی نکلتی ہے۔ یہ بات سن کر اس نے کہا حضرت اس کی تفصیل بیان فرمائے، تو آپ نے فرمایا سن، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے ایمان کی شمع میرے اندر ہے، تو میری زمین پاکیزہ ہے، اور اس زمین پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے چہرے پر جو داڑھی اگائی ہے وہ بھی خوبصورت اور باوقار اور پروقار ہے، اور چونکہ تو بے ایمان ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے تیری زمین ناکارہ ہے اور زمین سیم سور والی ہے، تو اس لیے تیرے چہرے پر جو داڑھی اتری ہے وہ اس قسم کی ہے، جیسی تیری زمین ہے ویسی تیری داڑھی ہے۔ صاحبان محترم و مکرم، ایک ایسی رات آ گئی مدینہ منورہ میں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک گھر، اس گھر میں دو عورتیں، ان دو عورتوں کے ہاں رات کے وقت بچہ ہوا، ایک کے ہاں بیٹی ہوئی، ایک کے ہاں بیٹا ہوا۔ رات کا اندھیرا تھا، اب صبح ہوئی، جو عرب کی وراثت ہے یا ثقافت ہے اس میں بیٹوں کو پسند کیا جاتا ہے، تو صبح ہوئی، ہر عورت کہتی ہے بیٹا میرا ہے، بیٹی میری نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، ایک عورت کہتی ہے بیٹی کس کی؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، بس بیٹا میرا ہے۔ گھر سے جھگڑا چلا، بازار سے میں پہنچا، بازار سے جھگڑا چلتا چلتا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا کہ حضرت ایک گھر ہے، دو عورتیں ہیں، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، دو بچے پیدا ہوئے، ایک کے ہاں بیٹی، ایک کے ہاں بیٹا، اب بیٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر عورت کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹا میرا ہے۔ آپ اس کا حل بتائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق، جو تاریخ کی جلی روایتوں میں آتا ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، اور جن کو اللہ رب العزت نے گون نعمتوں سے نوازا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر صحابی میرا مرید ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق یہ میرے مرید بھی ہے اور یہ مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ گھر پر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، دستک دی، حضرت علی پاک تشریف لائے، فرمایا بھائی علی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے نکالیے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا حضرت یہ مسئلہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں موجود ہے تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں اور اس کا حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے اصول یہ دیا ہے کہ بیٹی کا آدھا حصہ اور بیٹے کا پورا حصہ۔ امیر المومنین فرمانے لگے آپ ہمیں پوری طرح اس کا حل نکال کر دیں۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں عورتوں کے پستانوں سے دودھ نکلوا لو اور دودھ کا وزن کرا لو، جس کا وزن ہلکا ہو بیٹی اس کی ہے، جس کا وزن زیادہ ہو بیٹا اس کا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگی جرنیل ہیں، یہ کمانڈر ان چیف ہیں، یہ آپ کوئی غزوہ دیکھ لیں، ہر غزوے میں یہ محاذ جنگ پر جرت و شجاعت و بہادری کا اور استقامت کی ایک عظیم چٹان کا نام حضرت علی المرتضی ہے۔ صاحبان محترم و مکرم، حضرت علی پاک وہ ہستی ہے جو سید الاولیاء ہے، اور ان کے لخت جگر نور چشم حضرت سیدنا امام حسن وہ ہستی ہے جو سید الاتقیاء ہے، اور حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین وہ ہستی ہے جو سید الشہداء ہے، اور ان کی رفیق حیات اور ان کی حرم پاک اور ان کی لائف پارٹنر حضرت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ نساء العالمین اور سیدہ خاتون جنت ہیں، اور ان کے ابا جی وہ سید الانبیاء اور سلطان الانبیاء اور کل کائنات کے نبی اور رسول ہیں۔ صاحبان محترم و مکرم، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مکہ مکرمہ سے لے کر یہ اوائل اسلام میں کلمہ پڑھنے والی ہستی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ساتھ دینے والی یہ ہستی تھی جب بچے تھے اور ٹانگیں کانپتی تھی اور پوری طرح بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح تعاون کرنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جس طرح آپ فرمائے، جس طرح حکم فرمائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اوائل اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا آزاد عورتوں میں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین الاولین میں وہ ہستی ہے کہ جو بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی اور حضرت زید بن حارث نے کلمہ پڑھا، اور آزاد مردوں میں خلافت کے امین اور امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے کلمہ پڑھا. آخر پر میں ملک پاکستان کا ایک عظیم شاعر ہے، اس نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، وہ دور حاضر کا عظیم شاعر ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے وزراء اور MNA اپنی تقریریں لکھ کر پھر اس کا کوئی نہ کوئی شعر اس میں ضرور لکھتے ہیں. اس کا نام ہے افتخار عارف. افتخار عارف کہتا ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. اور وہ علی کا ایک سجدہ جو کٹ رہا تھا وقت فجر. انہوں نے افتخار عارف نے کمال کر دی، فرمایا وہ علی کا ایک سجدہ کٹ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. اور افتخار عارف نے کمال کر دی، فرمایا سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا طول. یہ سجدے لمبے کرنا یہ کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ افتخار عارف کہتا ہے سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا طول. کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی برکت سے اور صحابہ کرام کی برکت سے، صحابیات کی برکت سے ہم سب کو، اور یہ جو پروگرام ہے روح رمضان، اللہ تعالیٰ سب کو دو جہان کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، دو جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. ماشاءاللہ میرے ناظرین کرام، ہمارے آج کے اسکالر جناب عظیم شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ حافظ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ مولا کائنات کے فضائل آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر رہے تھے، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے الفاظ پیش کیے، اور یوں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. جب مولا کائنات کا ذکر کیا جائے تو مومنوں پر ویسے ہی ایک رحمت طاری ہوتی ہے، جرت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آمنین پر مہربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں. میرے ناظرین کرام، مولا کائنات کا ایسا ٹاپک ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ نے پینتن پاک کے گھرانے کے حوالے سے بہت حسین گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو دین کی خدمات آپ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائے. روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کا یہاں پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے. میرے ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید ابراہیم حسن بخاری کو اجازت دیں، اور آج ہمارے پروگرام کے آخری شناسہ جناب محترم محمد عطا المصطفیٰ حسنی صاحب منقبت مولا علی پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں.
ولیوں کا سلطان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا۔ حسن حسین ہے موتی جس کے، حسن حسین ہے موتی جس کے، حسن حسین ہے موتی جس کے، وہ ہیروں کی کان علی ہے، وہ ہیروں کی کان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا۔ آقا نے خود یہ فرمایا، آقا نے خود یہ فرمایا، آقا نے خود یہ فرمایا، میرا جسم اور جان علی ہے، میرا جسم اور جان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا۔ اور ہجرت کی شب سب نے دیکھا، ہجرت کی شب سب نے دیکھا، ہجرت کی شب سب نے دیکھا، کیسے ہوا قربان علی ہے، کیسے ہوا قربان علی ہے، کیسے ہوا قربان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا۔